السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 8۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا فون رجسٹر کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد ہی بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ۔ میں ابھی 2 گھنٹے تک مزید سوؤں گی۔ کمروں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں اور بھی چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی۔ شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں پر جائیں گے۔ اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جوہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جوہر؟ حیا نے آبرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جوہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاور؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر ختیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاور ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے، وہ گنودہ آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے ستائی سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا سا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گرپ سے پھر کمبل میں گھس گئی۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹر نہیں ہو سکتے، ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل 1-2 دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں کے بعد بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو سفید برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا۔ جہانگیر؟ اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر۔ کل کہا تھا نا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تو تھا، بھول گئی؟ تم تو مجھے ادھر لے جا رہی ہو؟ وہ ہکا بھکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ۔ اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ اوہ حالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا توڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پہ دیکھا، اس علاقے کا نام جہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے جہانگیر پڑھ رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ طائف ہی اٹھا لاتی جو اماں نے بھیجے تھے۔ ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی ہے، اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا سا کام ہے۔ میرا نمبر تو تم نے سیو کیا ہے نا؟ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا۔ میں آ جاؤں گی، گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی دیوار کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا سا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپ بنے ہوئے تھے۔ اسٹیپ کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پر چلتی ان اسٹیپ تک آئی تھی۔ اونچے سفید دروازے پر سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔
وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے ایک پھپھا کا تھا۔ گھنٹے کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھی اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پر زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور ناپ کے چمکتے دھات میں اپنا عسق دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسلے لمبے سیاہ بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پہ بچھے ڈور میٹ پر اسے دروازے کھلنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھ گئیں۔ بلو جینس اور اوپر گرے سویٹر میں مبلوز وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساخت ہو گیا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا، وہی بھورے مائل بال جو بہت ستائشی انداز میں ماتھے پر گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت، تھکے نقوش، اور وہ ماتھے پر تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ واللہ شابہ، وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا اور وہ چونکی۔ سبین سکندر؟ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پر ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہو گئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا۔ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کوئی رمق نہیں۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوئی تھی، اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہیں تھا۔ کون میڈم؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں۔ وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکائے واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے چڑھتی پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکال کر اور لکڑی کے فرش پر رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جسے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے شش و بنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چوک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں؟ خیر، وہ ناگواری سے لم بیچ کر واپسی کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام، مام! چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پر ڈھیر و سنجیدگی لیے
پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں موڑتی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتر چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے صابن پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے سے بد دل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی۔ بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت اور اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ بہت پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدوقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری ماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی، مجھے تو میرے بھائی کا عکس ہی لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے حال پوچھنے لگی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، اب داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی اسے کمرے میں بہت گھٹن ہونے لگی۔ وہ جو داور کے ولیمے پر اسٹیج پر بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانسیں ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئیں۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کے جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک بالکل نہیں پسند۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کے جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ ہوں، مل چکا ہوں۔ اب وہ جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے۔ ویسے کوشش تو کرتا ہے، اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تبھی یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچے کو کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتے داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس پر رکھا جائے؟ صابن پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے یہیں مقیم ہیں، اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتہ داروں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر؟ نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کے معنی سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدوقت ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آنا ہی نہیں ہوا۔ آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھیں، اپنے لہجے پر اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منگوا ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفتر اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پر آرمی کیپ اور خاکی وردی، کاندھوں پر سجے تمغے پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہیں؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ صابن پھپھو نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تبھی یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا۔ حیا چونکی۔
وہ تو اسے لاتعلق سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جہان نے اس کی تلخ باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی؟ نہیں۔ جہان تھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پر سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ بس میں لگا رہی ہوں پھپھو۔ اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تاخیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھی گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پر گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھپھو نے گول میز پر پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بد مزہ پلاؤ؟ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دیں پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ جہان اب دروازے سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفتر ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑ کر اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کی باعث برا لگ رہا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ۔ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل سے بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں آدھے کھلے گلابوں کا بکے اور ایک سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب الفاظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھی گئی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے۔ فار مائی لو، حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا۔ یہ جہاں بھی پہنچ گیا، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتر میز پر رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے شاید۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا۔ کہنے کو جسے کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے۔ ڈور میٹ پر اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے اس میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئیر کمپنی کی رسید تھی، غالباً، جو شاید جہان نے دستخط کر کر وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کرتی دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی اے آر نے بک کروائے تھے۔ اے سے احمد اور آر سے۔ وہ دھیرے دھیرے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے، پھر اسے اے آر کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی افسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی
کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھی۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ڈرام آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نسرات لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا، اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی۔ وہ وقتاً ٹالی کے درخت کی طرح لمبی، چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وہ ہینڈسم لڑکے کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا سے گاڑی چھینتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے، کمپلیکس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چورا ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے ان کو جب بھی ساتھ دیکھ کر آتی یوں ہی کڑتی رہتی۔ حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے یا یہ چائنیز ہے یا یہ نارنجین ہے، یہ ڈیچ ہے، یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو یا چاہے جہاں بھی رہو، ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے سب۔ ہاں جی، میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی۔ تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پر پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھیں، اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن اور اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹس پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے ہی اسکارف اور اسکرٹ لٹکے ہوئے تھے۔ مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں طایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر ہے یہاں وہ لوگ نہیں تھے۔ وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم پھپھو کے گھر گئی تھی اپنی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا۔ وہ واقعی اتنا بد مزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں خوب بور ہو گئیں تو باہر نکل آئیں۔ سرد نم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس میں سبھاجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہینٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پر 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہ فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پر آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اتر کے آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کے جانب چلے گئی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، مگر فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بعد پھر وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پہ چلنے لگی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی سرخ ہل پہنی ہوئی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے، اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی، اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔
سمبھاجی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سمبھاجی کے طالبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈول بتا رکھا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی تمہیں حال نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ گورسل اپنے مقرر وقت سے ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتی تھی، اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل سے بھاسپورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹاکسیم اسکوائر پہ اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسیم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں انا ترک سم تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی ایک طرف ہرا بھرا سا پارک تھا، اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پر اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے داہنے تک پہنچی تھی کہ چٹک کی آواز آئی۔ وہ کھڑکھڑاتی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کے دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خف سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹھوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چہک گئے تھے۔ اس نے کوس سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹریپ کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ اس کے پہلوں میں گرے ہاتھ سے لٹکتے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا، چاہے جس اسٹیشن پر بھی اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل یہ معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پہ تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پہ آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص سناشا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہان سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفس سیاہ سوٹ میں ملبوس۔ جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ محتہر سی بیٹھی سامنے دیکھی گئی۔ کنکھیوں سے اسے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب سی اتفاق میں اتنی شجدہ بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو؟ اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گو شخص سے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے ہی تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹھیں رخساروں سے چپک گئی تھیں۔ پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پر گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پر سانس روکے سامنے دیکھی گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کے جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی۔ تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہان سکندر؟ وہ بدوقت رسماً مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے
وہ اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدایا، یہ وہی جہان سکندر تھا؟ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کے جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ جب تک اسے دیکھی گئی، بس شاید کچھ دن، کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا۔ جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ سے پھسلی تھیں، اور بیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ جہان جوتے لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ حیا بے چینی سے پیرو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹرپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹکتے حصے کو اوپر کر کے ساتھ جوڑا اور اس کے ارد گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹرپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ، وہ متاسف سے ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلا دیا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے۔ ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنا بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارا آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں کام پہ جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک کاجل کی مٹی سیاہ والی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ اس کے چہرے سے چپکتی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں، اور تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دھوری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی کہ جہان لاتعلقی سے بیٹھا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہیں فرقہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہیں تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی اوپر سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل پڑی تھی۔ اس سے بیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی، جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پر آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں ہٹایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ میں تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو چہار مال۔ اس سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر جہانگیر مال لکھا تھا، اور جہان
ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جوہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا، دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جوہر اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5ویں منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ بھی درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں اور کمکموں سے مزگین ٹاورز 5ویں منزل تک کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ محصور سی گردن اٹھائے اور 5ویں منزلوں کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، آہ وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ حال نور سمت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آر نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کے ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی اس کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کو جیبوں میں ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جھولی کھن کی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا، اور اب وہ کیف کھول کر آستینے موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پہ ٹکائے، دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پر ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر بھی تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ مایوسی سے اس کی وجبیہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان۔ مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تو وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام سے وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان۔ نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جینچ دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گھما گھمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے طرز بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی، شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے کر آیا اور اب دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلے گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائمز اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کہانیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر کو جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا،
یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا لبوں تک لے آتے ہوئے جہان نے رک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن! اس نے کب رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کس نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑا دی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حال نور کی طرح وہ بھی ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے آیا تھا۔ وہ جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا تفکر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی۔ ان کے دائیں اطراف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر کے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پر سیدھی رکھی لکڑی کا شڑ شڑ کرتا بھاپ اڑاتا سلائزر پلیٹر بیف اسٹیکسن سمت الٹ گیا۔ میز پر رکھی حیا کے ہاتھ پر ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلا کر کھڑی ہوئی۔ فائل اور بل نیچے جا گرا۔ آئی ایم سوری دونوں ویٹرز بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پر گر پڑی تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ ذرا، زیادہ تو نہیں جلا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ کو گود میں ہی رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات وہ بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اسی طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں یوں ہی کونیوں تک موڑ رکھی تھیں اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی ناٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہی ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پر گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی، وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کی ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑ گئی؟ ہاں۔ اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے آبرو اٹھائے۔ لڑکی، کور اسٹوری تو پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہاری گھٹنوں پر بھی
رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے گتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پر ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پر مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لینے دینے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گلتا ملتے بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھے۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہاں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ بھی رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، ہالے یہ بالکونی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ ہالے، جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسر لگے ہیں، وہ اپنے روم میں کسی انسان کی موجودگی پر یا پھر تیز ہوا کی آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچڑ سلو ہیں، یہ چوکھٹ سے دیر سے آ کے لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھاٹھا سے طالبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹل میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی، اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جوہر دیکھ کر آئی تھی اور اسے اس بھڑک پہ خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے اسے احتجاجاً گھورا۔ ہالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو ہالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی ہوئی جوتی والا شو پر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح سے چونکی اور پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کافی، چائے، لنچ، کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شیر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لیکنگ فار آ ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ نہیں پہن کر نکلتے۔ اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ مارے تہذیب کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا۔ خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل میں بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اور پھر اس کا بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے چھتے، کسی کتاب پہ ہمیشہ ثناء شاہی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی تھی۔ سبھاجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا۔ اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کھانے کا بل اسی سے ہی ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔
انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی ہوئی رقم سے گزارا کرنا تھا، سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔